آج کل دنیا بھر کی نظریں ایک ملک پر ہیں اور وہ ہے ترکی۔ ایک ایسا ملک جو بڑی تیزی سے اپنی تاریخ، اپنی شناخت اور دنیا میں اپنے کردار کو ایک نئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ شکل دے رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا ترکی ایک جدید جمہوریہ کے طور پر اپنی جگہ بنا رہا ہے، یا پھر یہ کسی نئی سلطنت کا آغاز ہے؟ اور اس بڑی تبدیلی کے پیچھے آخر سوچ کیا ہے؟ کون سے حکمت عملی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم کچھ دہائیاں پیچھے مڑ کر دیکھیں نا، تو ترکی کی خارجہ پالیسی کا سارا جھکاؤ مغرب کی طرف تھا۔ لیکن آج تصویر بالکل ہی الگ ہے۔ اب اس کی پالیسی صرف ایک سمت نہیں دیکھتی، بلکہ یہ کثیر جہتی ہے، بہت پرعزم ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ خود مختار ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت بڑی، ایک ڈراماٹک تبدیلی ہے۔ اچھا، تو اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلا نظریہ سامنے آتا ہے وہ ہے عثمانی دور کے عزائم کو دوبارہ زندہ کرنے کا خیال۔ اس نظریے کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، نو عثمانیت یا نیو آٹومینزم۔ اب اس کا مطلب صرف اپنے ماضی پر فخر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے سلطنت عثمانیہ کے جو پرانے علاقے تھے، سوچیں بلکان سے لے کر مشرق وسطیٰ تک، ان تمام علاقوں میں ترکی کے اثر و رسوخ کو ایک بار پھر سے قائم کرنا۔ جو لوگ نو عثمانیت کے حامی ہیں، ان کے لیے عثمانی خاندان عظمت کی نشانی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جدید سیکولر جمہوریہ پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اور اس سوچ کا اثر ہمیں خارجہ پالیسی میں بھی صاف نظر آتا ہے، جیسے شام، لیبیا اور قفقاز میں ترکی کی فوجی مداخلت، جسے بہت سے ناقدین توسیع پسندی کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، ملک کے اندر بھی اس کی بہت واضح مثالیں ملتی ہیں، جیسے انتخابی مہموں میں عثمانیوں کی اولاد جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑی اور متنازع مثال تو آیا صوفیہ کی ہے، جسے ایک میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس فیصلے پر پوری دنیا میں ایک بحث چھڑ گئی۔ اور دیکھیں، یہ بحث صرف ترکی یا اس کے پڑوس تک محدود نہیں ہے۔ نوم چومسکی جیسے بڑے عالمی مفکر بھی اس تبدیلی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ سب کچھ جدید ترکی کے بانی اصولوں سے ہٹ کر کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد ایک طرح سے عثمانی خلافت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ترک حکومت خود بھی یہی مانتی ہے؟ کیا وہ اس نو عثمانی کے لیبل سے متفق ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ ان کا اپنا بیانیہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا یہ بیان ان کے سرکاری موقف کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی توسیع پسندی نہیں، بلکہ اس کا مقصد مسلم دنیا کو ان کے مشترکہ مسائل کے لیے اکٹھا کرنا ہے، یعنی بات قیادت کی ہے، قبضے کی نہیں۔ تو ترکی کی حکومت نو عثمانی والے خیال کو سختی سے رد کرتی ہے۔ وہ اپنے کردار کو ایک اور زاویے سے دیکھتی ہے، اور وہ ہے OIC، یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا پلیٹ فارم۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے امن اور انصاف کے لیے ایک لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف زبانی دعوے نہیں ہیں۔ ترکی نے OIC میں اپنے قیادت کے لیے کچھ بہت واضح اہداف بھی رکھے ہیں، جیسے کہ رکن ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانا، دنیا بھر میں جہاں بھی مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور مختلف شعبوں میں علم اور مہارتوں کا تبادلہ کرنا۔ اب OIC اتنی اہم کیوں ہے؟ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ یہ تنظیم دنیا کے 65% خام تیل اور 60% قدرتی گیس کے ذخائر کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے، جب ترکی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر قیادت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات عالمی سطح پر بہت وزن رکھتی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ نظریاتی عزائم ہے، دوسری طرف سفارتی کوششیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو عملی شکل کیسے دی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے اصل طاقت کیا ہے؟ جواب ہے ٹیکنو نیشنلزم۔ اب یہ ٹیکنو نیشنلزم کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کو قومی طاقت اور فخر کی علامت بنانا۔ اس سوچ کے مطابق اپنے دفاع میں خود کفیل ہونا صرف سیکیورٹی کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ یہ قومی شناخت کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ اس سفر کا آغاز تو 1975 میں ایسلسن جیسے اداروں کے بننے سے ہوا۔ پھر 2004 میں خود کفالت کا جو فیصلہ ہوا وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ لیکن اصل کامیابی ملی 2020 میں، جب تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ترکی کی دفاعی برآمدات اس کی درآمدات سے بڑھ گئیں۔ اور یہ ترقی ہے بھی بہت حیران کن۔ ذرا تصور کریں، سن 2002 میں ترکی میں صرف 56 دفاعی کمپنیاں تھیں، آج ان کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح دفاعی بجٹ جو کبھی $5.5 بلین تھا، آج $60 بلین سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ تو دفاعی ٹیکنالوجی خود بنا کر بیچنا، یعنی ایک نیٹ ایکسپورٹر بننا، ٹیکنو نیشنلزم کا ایک بہت بڑا ہدف تھا۔ اور 2020 میں جب یہ ہدف حاصل ہوا تو یہ ترکی کے لیے صرف ایک معاشی کامیابی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا نفسیاتی اور اسٹریٹجک سنگ میل تھا۔
لیکن اس خود کفالت کی کہانی میں ایک اہم پہلو اور بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکی آج بھی مغربی ٹیکنالوجی پر کافی انحصار کرتا ہے۔ اگر ہم پچھلے 20 سالوں کا ڈیٹا دیکھیں تو ترکی کے 81% بڑے فوجی پلیٹ فارمز کا تعلق نیٹو کے پارٹنر سے ہی تھا۔ اس کے باوجود ترکی کی دفاعی صنعت کی پہنچ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ اس کے سب سے بڑے خریداروں کی فہرست میں ترکمانستان، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک شامل ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں اس کے اسٹریٹجک تعلقات کتنے گہرے ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم ترکی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ اس کی سب سے مشہور مثال ہے بائرکتار TB2 ڈرون۔ اسے تو 21ویں صدی کی کلاشنکوف تک کہا جاتا ہے۔ یہ کم از کم 33 ممالک کو فروخت کیا جا چکا ہے اور اس نے جنگ کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اس صنعتی کامیابی کو ملک کے اندر سیاست سے بھی بہت ہوشیاری سے جوڑا گیا ہے۔ ٹیکنو فیسٹ جیسے بڑے بڑے ٹیکنالوجی فیسٹیول منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے حکومت ٹیکنالوجی کو قومی فخر کی علامت بناتی ہے، نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور ساتھ ہی اپنی سیاسی پوزیشن کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو آئیے ان تمام باتوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ایک طرف عثمانی ماضی کی گونج، دوسری طرف مسلم دنیا کی قیادت کا عزم، اور ان دونوں کو حقیقت بنانے والی ٹیکنالوجی کی زبردست طاقت۔ یہی تینوں چیزیں مل کر آج کے ترکی کی تصویر بناتی ہیں۔ تو پھر آج کے ترکی کی اصل شناخت کیا ہے؟ یہ دراصل ایک بہت ہی پیچیدہ توازن ہے۔ ایک طرف اس کے تاریخی عثمانی عزائم ہیں تو دوسری طرف نیٹو اتحاد کی حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ کہیں علاقائی مداخلت نظر آتی ہے تو کہیں OIC کی قیادت اور سفارتکاری۔ یہی وہ دوہری شناخت ہے جو آج کے ترکی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال ہمارے سامنے ہے، جب 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی صدیوں پرانی روایات کے ساتھ ملتی ہے تو ترکی کی تاریخ کا اگلا باب کیسا لکھا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف ترکی کے لیے نہیں بلکہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہوگا۔